خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں میرے تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے مسیح خداوند میں سلام پہنچے۔ امید ہے ناظرین کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، صحت اور تندرستی کے ساتھ ہوں گے، اور اگر کوئی پریشانی کوئی مشکل ہے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو اس پریشانی میں سے نکلنے کی حکمت اور دانائی عطا کرے، اور آپ خداوند میں مسرور رہ کر ان تمام چیزوں کو فیس کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوں۔ آئیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں ہی اپنی خوبصورت اور بلیس سسٹر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سسٹر تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر سے موجود ہیں۔ خداوند میں آپ ہمیشہ شادمان رہیں، خوش رہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ تھینک یو۔ ناظرین آج پروگرام کا آغاز ایک حوالے کے ساتھ سے ہی کرتے ہیں، تو آئیے جن لوگوں نے بائبل مقدس اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو ہم سب مل کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں لی تو وہ سننے پر جو ہے وہ زور دیں۔ نئے عہد نامے میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ جو آیت ابھی تلاوت کی میں نے، تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس کو ایکسپلین کریں کہ خداوند یہاں پر کس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کن کمزوروں کی، حقیروں کی اور بے وقوفوں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب ہم لوگ اکثر عقل مندوں کو پسند کرتے ہیں، ہوشیار لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ہیں، لیکن جو کلام ہمیں بتا رہا ہے، مگر خداوند ایسا نہیں ہے کہ وہ بے وقوف جن کو بعض دفعہ ہم للے بھی بولتے ہیں، جن کا تھوک نکل رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، ایسے بے وقوفوں کے بارے میں یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر ان کے لیے بات ہو رہی ہے جو اپنی عقل پر نہیں، وہ خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اپنی طاقت پہ نہیں، وہ خداوند کی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے علم پر نہیں، وہ مسیح یسوع کی عقل پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ اب ہم میں کس کی عقل ہے؟ اب ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ تو میں جو اس کلام کو سمجھ پائی ہوں، اور آج جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو وہ یہی ہے کہ خدا ایسے بے وجودوں کو مانگتا ہے جو صرف اپنے وجود پہ نہیں کہ جی میں باڈی بلڈر ہوں، میں طاقتور ہوں۔ جس طرح آپ دیکھیں کلام میں بتاتا نا، سیمسون میں بڑی طاقت تھی، تو اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اپنی طاقت پہ ہی بھروسہ کر رہا تھا، اور اس پہ جب وہ فخر کرنے لگ گیا نا، تو پھر وہ کیا ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ قضات کے بعد ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن جنہوں نے خدا کی عقل پر، خدا کی طاقت پر، خدا کی قدرت پر بھروسہ کیا، تو وہ اینڈ تک ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کی زندگیوں سے ہم بہت سارا سبق سیکھتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم داؤد سے کچھ سیکھیں، تو جب جاتی جولیت للکار رہا ہے تو داؤد کو غصہ آ رہا ہے کہ میرے خدا کے بارے میں کیوں یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو لیکن داؤد کے جو بھائی ہیں اور ایون کے جو بادشاہ ہے، جو للکار کا جواب تو بادشاہ کو دینا چاہیے نا، تو مگر وہ سب کے سب کیا تھے؟ وہ اپنی عقل پر، اپنی طاقت پر بھروسہ کر رہے تھے کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہے۔ اب داؤد کو جو غصہ آ رہا ہے، اس کو اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ یہ میرے خدا کو للکار رہے ہیں، اور جس طرح ہم سیموئیل 17 باب میں پڑھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لشکروں کے خدا کو، یہ رب الفاظ کو، کہ جو بھی جنگ خداوند نے لڑی ہے وہ آج تک ہاری نہیں ہے خداوند نے، اور وہ اس بات پہ اس کو غصہ آ رہا ہے کہ میرے خدا کو کیوں پکار رہا ہے، یہ کیوں للکار رہا ہے، یہ کیوں اس کی تکفیر کر رہا ہے۔ تو اگر وہ عقل مند ہوتا نا، یا وہ ہماری طرح ہوتا، تو وہ کہتا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، کسی کو بلایا جائے، کہیں پہ کوئی جگاڑ لگایا جائے کہ ہم پہ تو یہ مصیبت آ گئی ہے، تو اب اس مصیبت کو ہٹایا جائے۔ مگر اس نے کہا کہ ضرور ہے کہ جو میرا خداوند ہے وہ اس پہ بھی مجھے فتح بخشے گا، وہ اس مصیبت میں سے بھی مجھے نکالے گا۔ تو وہ اس طرح کا بے وقوف تھا کہ وہ اپنے عقل پہ نہیں، وہ اپنے کمزور بدن پہ نہیں بھروسہ کر رہا ہے، کیونکہ جب داؤد اس چیز کے لیے آیا ہے تو وہاں پہ وہ کیا کرے، یہ چھوٹا سا لڑکا ہے، مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، مجھے کیا تم نے کتا سمجھا ہوا ہے؟ تو دیکھیں وہ اس کی بھی تکفیر کر رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا ہے اور یہ کیا میرے لیے
کرے گا, لیکن وہ اپنی حیثیت پہ تھوڑی بھروسہ اس نے کیا تھا. اور جب ساؤل بادشاہ اسے اپنا لباس دے رہا ہے, وہ تلوار دے رہا ہے, تو میں اس بات سے یہ سیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی ہنر ہے, جو بھی چیز ہے, جس طرح کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ بھی ہم نے کلام میں ہی سے سیکھا ہے, لیکن آج جب ہم پہ مصیبت آتی تو میں نے یہ دیکھا, ہم نے ہمیشہ جب تک ہم اپنی دوڑ نہیں دوڑ لیتے اور تھک ہار نہیں جاتے ہیں, پھر ہم خدا کی طرف آتے ہیں. جب ہم تھک ہار جاتے ہیں, ساری چیزوں کو آزما لیتے ہیں, مگر داؤد کہہ رہا ہے یہ میرا آزمایا ہوا نہیں ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا آزمایا ہوا ہے, وہ لیفٹیننٹ کرنل ہے جو ہمارا بڑا جاننے والا ہے, اور وہ فلانی ہے, وہ بڑی ہستی ہے, وہ میرا بڑا جاننے والا ہے, لیکن وہ تو لباس بھی خدا کی مرضی کے بغیر پہن ہی نہیں رہا, کیونکہ اس نے جس چیز کو آزمایا ہے وہ اس کا فلاخن ہے, اس نے جس چیز کو آزمایا ہے وہ اس کا خدا ہے, کیونکہ جنگل میں بھی خدا نے اس کو آزمایا ہے نا, ریچھ بھیج کے اور درندے بھیج کے اور جانور بھیج کے. تو وہ پتہ کیا کر رہا تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ خداون یہ انہی میں سے کوئی ایک ہے, ٹھیک ہے, اور جیسے تو نے ان پر مجھے فتح دلائی ہے, یہ بھی آج ڈھیر ہوگا, یہ بھی آج گرے گا. تو خدا ایسے بے وقوف مانگتا ہے, ایسے بے وجود مانگتا ہے. جب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے, تماشا دیکھنے کے لیے آئے, تو ضرور کوئی شرارت تیرے اندر ہے, ٹھیک ہے. اور ساؤل کو بھی اندر کہیں نہ کہیں تو مشکل ہو رہی ہوگی کہ یہ چھوٹا سا لڑکا, یہ کہیں جنگ چھیڑ کے تو کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے, یہ کوئی تماشا کر کے کوئی پیچھے نہ ہٹ جائے, جیسے اکثر انسانی جنگوں میں ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آتا ہے شرلی لگاتا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سب پھر لڑتے رہتے ہیں. ان کو یہی گمان ہو رہا تھا یہ کچھ ایسا نہ کر دے, ہم میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے, ہم تو اس کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن داؤد کی جو عقل تھی نا وہ بس یہی تھی, کیونکہ وہ عقل سے, جس طرح کلام میں لکھا نا, خداوند اپنے خدا کو پورے دل سے, پوری جان سے, پوری عقل سے اور پوری طاقت سے اسی کی عبادت کر, اسی سے محبت رکھ. تو وہ کئی جگہوں پہ جب یہ چیزیں آتی ہیں نا تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے خداوند تیرے بیچ میں سے بیماری کو ہٹا دینا, خداوند تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوگا, ٹھیک ہے. تو جب ہم محبت کرتے ہیں نا تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, اور وہ ساری چیزوں کو ڈھیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو وہ ایسا بے عقل تھا, وہ ایسا بے وجود تھا کہ وہ ساری عقل, سارا وجود اس نے خداوند ہی کے بھروسے پہ چھوڑا ہوا تھا. ورنہ وہ میرے خیال سے ایک مار کا بھی نہیں تھا, اگر وہ اپنے میں ہوتا تو ایک مار کا بھی نہیں تھا. اور پھر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بزرگ داؤد بول کیا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رب الالفاظ کے, ٹھیک ہے. پھر نیچے لکھا ہے لشکروں کا خدا. تو لشکروں کا خدا جہاں پر ہو تو وہاں پر تو کوئی اور جیت ہی نہیں سکتا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم جسمانی طور پہ, جس طرح میں اور آپ ہیں اور کتنے سارے ہمارے بہن بھائی ہیں, جب ہم کسی مشکل میں گرتے ہیں یا مصیبت آتی ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایمانداروں پر بھی مصیبت آتی ہے لیکن وہ اس میں سے گزر جاتا ہے. کون گزارتا ہے؟ ہمیں خداوند گزارتا ہے. تو کوئی بھی مشکل ہے, کوئی بھی مصیبت ہے, آج جتنے میرے سننے والے ہیں, کیونکہ میں نے بھی اس چیز کو سیکھا ہے, اور نہ صرف سیکھا ہے, میں نے تجربہ کیا ہے. آپ پوری عقل کے ساتھ خداوند پہ بھروسہ کریں. آپ یہ مت کریں میرے بچے کا داخلہ نہیں ہو رہا ہے تو میں کسی اور کو بولوں, میں کچھ اور جگاڑ لگاؤں. نہیں, یہ بھی جنگ خداوند کی ہے. جاب نہیں مل رہی, یہ بھی جنگ خداوند کی ہے. بچے نہیں ہو رہے, یہ بھی جنگ خداوند کی ہے. جو کچھ بھی ہے, کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں نا پتا بھی نہیں ہلتا ہے تو پھر اتنی ساری چیزیں ہم ہلا دیتے ہیں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن پھر جب ہم تھک ہار جاتے ہیں نا, پھر ہم کہتے ہیں خداوند آپ کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا. یہ تو میں جانتا تھا, لیکن میں نے کہا میں تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کر لوں, میں تھوڑے سے ریسورسز استعمال کر لوں. ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر ہم فلی طور پہ ٹرسٹ خداوند پر نہیں کرتے ہیں, بالکل نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ خداوند پر بھروسہ رکھیں. تو اگر ہم یسایہ 8:18 پڑھ لیں تو وہاں پہ تو بڑا زبردست لکھا ہوا ہے. خداوند کے کلام میں سے پرانے عہد نامے میں یسایہ نبی کی معرفت یہ کلام ہے. اس میں 8واں باب اور 18ویں آیت ہے. دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جو خداوند نے مجھے بخشے, رب الافواج کی طرف سے جو کوہ سیون میں رہتا ہے, بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور عجائب و غرائب کے لیے ہوں. آمین آمین. تو ہم کون ہیں؟ ہم عجائب غرائب نشانات معجزات کے لیے ہیں کہ خداوند اپنے عجیب عجیب کام کس کے وسیلے دکھاتا ہے؟ ہمارے وسیلے. ایک جاتی جولیت کو چھوٹے لڑکے داؤد کے ساتھ خداوند نے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا, تو کس کے لیے تھا؟ ہم سب کے لیے, کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں.
تو اگر ہم علیشا نبی کی طرف دیکھتے ہیں تو عجیب کام اس کی زندگی میں بھی ہوا ہے کہ جب ان پہ دوسرے لوگ چڑھ آئے ہیں اور اس کے لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، دیکھ ہمارے پر تو اتنے سارے آ گئے ہیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے کیا بولا؟ اس نے دعا کی اور اس نے بولا کہ دیکھو جو ہمارے سراؤنڈر میں ہے نا، جو ہمارے دشمن ہیں، اور خدا نے ہمارے محافظ ہمارے دشمنوں سے زیادہ رکھے ہیں. تو یہ عجیب کام خداوند ہماری زندگیوں سے لیتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نکمے، ہم بے وجود، ہم بے عقل. جس طرح میں نے پہلے کہہ دیا، جو خدا کے پاک روح نے مجھے سکھایا میں نے اسی کو بیان کیا، ورنہ میں ویسے بولنے والی نہیں ہوں، کیونکہ مجھ میں کوئی عقل نہیں، کوئی لیاقت نہیں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر خدا کا پاک روح جو ونڈرفل کام کرتا ہے، جو شیر خاروں کے دیکھا جائے تو میں اور آپ شیر خار ہیں اس کے لیے، تو وہ اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. خدا اپنی قدرت، اپنے نشانات، ایک جگہ پہ خدا کہہ رہا ہے میں نے بے وجودوں کو، بے وقوفوں کو، نکموں کو چنیا، لیکن انہی نکموں کو لے کر جب وہ نکمے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر خدا ان کی زندگی سے عجیب و غریب کام کرتا ہے. اب آپ دیکھیں دشمنوں کے چوگرد محافظ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب ان کی آنکھیں کھلی ہیں تو وہ پھر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ ہمیں مارنے والوں سے تو ہمارے بچانے والے زیادہ ہیں، ہمارے بچانے والے زیادہ ہیں. تو ہمیں خدا پر فلی ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ اگر خدا نے مجھے اور آپ کو شہینہ بلایا نا تو پھر خدا زبردست کام کرے گا، زبردست کام کرے گا. میں نے دیکھا 2016 میں، جس طرح میں بہت دفعہ بیان بھی کر چکی ہوں کہ 2016 میں ملک پاکستان کو چھوڑ رہی تھی، میں اپنی عقل پہ بھروسہ کر رہی تھی کہ اب یہاں پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اب مشکل ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے. لیکن خدا نے اسی مشکل کو لیا اور اسی مشکل میں مجھے رکھ کے اور ساری چیزوں کو بحال کیا. 1 سے 1.5 مہینے میں خدا نے مجھے پھر سے بحال کر دیا، پھر سے سب کچھ چلا گیا تھا. اور دیدنی آنکھوں سے تو وہ بڑا مشکل تھا کہ یہ تو اب سالوں لگیں گے، مگر جو دوسری آنکھیں تھیں، جس طرح ہم لوگ شروع میں بات کر رہے تھے کہ میں نیچرل نہیں، میں سپر نیچرل ہوں، تو ہم سپر نیچرل ہیں. کلام تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم نشانات ظاہر کرنے کے لیے ہیں، تو وہ نیچرل بندہ نہیں کر سکتا. اگر علیشا نبی ان کے لیے دعا نہیں کرتے، ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، تو وہ تو صرف وہ کچھ دیکھتے جو وہ دیکھ رہے تھے. وہ دشمن، ہمیں ہمیشہ دشمن نظر آتے ہیں، ہمیں وہ نہیں نظر آتا جو ہمیں سنبھالنے والا ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ ہماری مشکل نظر آتی ہے. اور جس طرح بنی اسرائیل کو مشکل نظر آ رہی تھی، کون سی مشکل تھی ان کے؟ آگے سمندر اور پیچھے کون تھا؟ ٹھیک ہے، اور پوری فوج. اور وہ کہہ رہے تھے تو ہمیں مارنے کے لیے لے آیا، ہمیں یہ کرنے کے لیے لے آیا. لیکن خداون ان کے ایمان کو بڑھانا چاہتا تھا کہ تم کہیں پہ بھی چلے جاؤ. جس طرح داؤد نبی فرماتے جے چڑھ جاواں میں آسمانات، میں اوپر چلا جاؤں، میں نیچے چلا جاؤں، میں طے میں چلا جاؤں، میں کہیں پر بھی چلا جاؤں، تو مجھے نہیں چھوڑتا ہے، تیری آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں. جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے تو کون دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، خداون اس کو دیکھتا ہے. آج کل تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ خدا کہتا ہے میں نے تجھے بنتے ہوئے دیکھا، تیرے بے ترتیب مادے کو بنتے ہوئے دیکھا. تو خدا تو قدرت والا، وہ کہیں پہ بھی ہمیں استعمال کرتا ہے. جیسے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کیونکہ آپ ہو تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن ایک ایمان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم نیچرل نہیں رہتے، پھر ہم سپر نیچرل بن جاتے ہیں. تو کم عقلوں کو، بے وجودوں کو خدا اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ اگر ہم بزرگ موسیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو جب تک وہ اپنی عقل پر ٹرسٹ کر رہے تھے تو کیا خدا نے استعمال کیا؟ کتنا بڑا جرم کر ہو گیا. وہ اپنی عقل سے کرنا چاہ رہا تھا نا، لیکن جب 40 سال کے بعد پھر جب خداوند نے اس کو استعمال کیا، ٹھیک ہے، تو پھر خدا نے کتنا جلالی کام کیا. پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ بول رہے ہیں، لیکن خدا کس طرح سے اسے استعمال کرتے جا رہے ہیں. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ ایک آپ کی بڑی مصیبت نا آپ کی دوسری مصیبت کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو گریب کر لیتی ہے. جیسے بحر کلزم 2 حصے نہیں ہو رہا تو وہ کہہ رہے تھے آگے سمندر، پیچھے فوجیں، کیا ہوگا؟ لیکن کیا ہوا؟ خدا نے اس سمندر کو کس کے وسیلے کروایا؟ قدرت تو خداوند کی تھی. جس طرح ابھی ہم نے ایسٹر منایا تو اس میں کیا تھی؟ وہ جی اٹھنے والی قدرت جو خداوند یسوع مسیح ناصری کے اندر تھی، اور وہ جی اٹھے. وہی جی اٹھنے والی قدرت آج میرے اور آپ کے اندر ہے، پاک روح کی قدرت کے وسیلے. بالکل ٹھیک ہے.
اور خداوند نے پھر کیا کیا, اس نے کہا تو مجھ سے کیوں گڑ گڑا رہا ہے, تو مجھے کیوں بول رہا ہے, اپنی لاٹھی اٹھانا, جو اختیار میں نے تجھے دیا ہے وہ اس کو اٹھا لے اور اس کو استعمال کر. اور جب وہ لاٹھی اٹھا کے اس نے اس کو استعمال کیا تو کیا ہوا, وہ 2 حصے ہو گیا. تو ایک جو بڑی مصیبت نظر آ رہی تھی نا سمندر, تو اس میں سے تو خدا نے نکال دیا, لیکن جو پیچھے آ رہی تھی مصیبت, وہ اسی مصیبت میں خدا نے غرق کر دی. کوئی نام و نشان ان کا نہیں بچا ہے. اور خداوند ہمیشہ کہتے ہیں خاموش ہو جا, چپ ہو جا. خروج میں بھی خداوند یہی کہہ رہے, بنی اسرائیل کو بھی کہتے تھے خاموش ہو جا, چپ ہو جا, مگر وہ چپ نہیں ہوتے تھے. اور پھر کہا کہ خاموش ہو جاؤ, کھڑے ہو کر اور چپ چاپ ہو کے نا خدا کے جلال کو دیکھو کہ میں ایک مصیبت کے وسیلے دوسری مصیبت کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. لیکن جب ہم انسانی سوچ میں ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں مصیبت پہ مصیبت, مصیبت پہ مصیبت, ایک ختم نہیں ہوتی اور دوسری شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ہم ایوب نبی کے صحیفے کو پڑھتے تو وہ کہتے تو مجھے تھوک بھی نہیں نگلنے نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے, میرا تو تھوک نگلنے میں کتنا ٹائم ہوتا ہوگا, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوک تو نگلنے دے, پھر دوسری مصیبت لے کر آنا. لیکن جب وہ جان جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں. اور شکر ہے کہ میں نے اپنے منہ سے تکفیر نہیں کی, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم پڑھتے ہیں کافی ان کا دل جلتا ہے, کافی وہ بولتے ہیں, لیکن انسان ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اگر کسی پہ اتنی مصیبتیں آ جائیں تو وہ بولے بھی نہ, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے, اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, مصیبت اس کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن خداوند جن بے وقوفوں کی بات کرتا ہے وہ یہ نہیں کہ جن کے تھوک نہیں کر رہا ہوتا, وہ یہ نہیں کہ جو بے جا بولتے ہیں, بے عقلی سے بولتے ہیں. خدا ان کو لیتا ہے جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, خدا کی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں, خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں. پھر خدا ان کی زندگی سے عجائب غرائب اور نشانات دکھاتا ہے. خوبصورت ترین باتیں کی, مگر بیچ میں آپ کی گفتگو ہی اتنی زبردست تھی کہ میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ میں آپ کو روکوں اور میں کچھ کہوں. تو میں نے کہا چہاں آپ تھوڑا سانس لینے کے لیے رکیں گی تو پھر میں وہاں پر کچھ بولوں گی. تو یہاں پر جب آپ نے ایک بات کی کہ بہت ساری جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہم یہ ہوتا ہے ایک نہیں گئی دوسری آ گئی, یہ ایک نیچرل ایٹیٹیوڈ ہے. مگر آج میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے, اور جو میرا اسٹاف بھی اگر جو دیکھ رہا ہے, جو اس وقت موجود ہیں, اور جو بعد میں میرے ایڈیٹر ہیں, وہ جب اس کو ایڈٹ کریں گے تو یقیناً اس بات سے بہت زیادہ انکریجمنٹ ہوگی اور ہم بہت ہمت اور حوصلہ پائیں گے کہ اگر دوسری مصیبت آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے, اور ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور خوشی کے ساتھ اسے ویلکم کرنا ہے. تو وہ آگے والی جو ہے وہ پیچھے والی کو کھا جائے گی. جس طرح آپ نے بڑی زبردست اگزامپل دی کہ آگے ایک مصیبت تھی اور پیچھے تھی, تو خدا نے راستہ بنایا اور پیچھے والی کو اسی کے ساتھ مکس اپ کر کے ریپ کر کے رکھ دیا, اب تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے, اور میں خود بڑا خوش ہو رہی تھی کہ خداوند یقیناً مجھے بھی کچھ سکھانا چاہ رہے تھے اس کلام مقدس کی اگزامپل سے. یہ جو میں نے پہلی ورڈز کے ساتھ آغاز کیا تھا کرنتھیوں میں سے, کہ یہاں پر کانسیپٹ نا سسٹر بہت مختلف تھا, اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو ہوگا, مگر یہ پروگرام دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ کس بے وقوف کی بات ہو رہی ہے, کس حقیر کی بات ہو رہی ہے, کس نکمے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ میں کہتی ہوں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم نکمے بن جائیں, ہم حقیر بن جائیں, ہم بے وقوف بن جائیں, مگر اس صورت میں جس صورت میں خدا کا کلام فرماتا ہے. میں چاہوں گی آپ کچھ اور ابھی کہنا چاہ رہی ہیں, ضرور آپ کہیں. میں اس میں اپنی ایک بات ایڈ کروں گی کہ جب خداوند نے مجھے شروع میں جب بلایا اور چیزیں ڈفرینٹ تھی اور لوگ مجھے یوز بھی کرتے تھے, میرے بچے کہتے تھے کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے, دیکھیں. تو میں نے کہا اگر میں سمجھنے لگ گئی نا تو بیٹا پھر بڑی پرابلم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر میں اگر سمجھنے لگ گئی نا تو ایک بڑا فلمی سا ڈائلاگ ہے, اس وقت میرے دل میں آیا ایڑا بن کے پیڑا کھانا. بڑا عجیب سا ورڈ ہے, لیکن میرے دل میں اس وقت آیا تو میں نے کہا خداوند میں ایسی اچھی ہوں, کیونکہ اس میں جو آپ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو میں اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ خدا کی فطرت ہے, ایک کام کو وہ بار بار نہیں آزماتے ہیں, ایک اسٹائل کو وہ بار بار نہیں آزماتے. اگر خداوند نے داؤد کے وسیلے جاتی جولیت کو مروایا ہے نا تو پھر آگے ہمیں کہیں پہ بھی نہیں کوئی جاتی جولیت نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے,
اور پھر اگر خداوند نے بحر کلزم کے 2 حصے بزرگ موسیٰ کے وسیلے کروائے تو پھر ہمیں کچھ اور نہیں نظر آ رہا ہے. تو یاد رکھیں آپ کی مشکلیں الگ ہیں, میری مشکلیں الگ ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے آپ کو میری مشکلیں بڑی آسان لگتی ہوں کہ یہ تو سسٹر کی تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن مشکلیں ہیں. لیکن کلام پہ اگر آپ اس بات پہ بھروسہ رکھتے ہیں نا کہ صادق اس میں سے گزر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کلام میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ میرا صادق بندہ 7 بار بھی گرے گا تو کیا ہوگا؟ خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے. خداوند نہیں اٹھا کھڑے, میں نے پوری ورس میں نے تبھی نہیں بولی. وہ اٹھ کھڑا ہوگا, وہ اٹھ کھڑا ہوگا. کیونکہ اگر ہم نے نئے طور سے ہم نے خداوند کو قبول کیا ہے, اگر ہم نے بپتسمہ لیا ہے, ہم خداوند میں شامل ہوئے ہیں, تو جب میں خدا کا گھر ہوں نا تو خداوند اس کا بڑا اچھی طرح سے حفاظت کرنا جانتے ہیں. تو جب خدا کا پاک روح میرے اندر ہے تو پھر خدا میرے اندر ہے. وہ خدا پاک روح ہے, وہ صرف پاک روح نہیں ہے, وہ خدا پاک روح ہے. تو خدا پاک روح, جس طرح میں نے پہلے بھی اقرار کیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, تو مگر خداوند کام کرتے ہیں تو بہت سو کے لیے برکت کا باعث بن جاتے ہیں. ایک اور بڑی زبردست اس میں اسٹوری ہے, اور اگر میں اعمال کی کتاب میں سے اگر کچھ چند باتیں کر لوں کہ جس طرح سے جب ان کو مار پڑتی تھی, ان پہ الزامات لگائے جاتے تھے, ان کو دکھ پہنچایا جاتا تھا, تو اگر آج ہمیں مار پڑتی ہے, آج ہم پہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ فوراً جواب دینے کی کوشش ہوتی ہے, بدلہ لینے کی کوشش ہوتی ہے, یا بدزبانی کرنے کی کوشش ہوتی ہے, یا ان پر مطلب تکفیر والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تو بعد میں ضرور آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے. نہیں, آج کل تو ہم فوراً فیس بک پہ, ٹھیک ہے, یہ بھی بدلے کا طریقہ ہے نا, اور فوراً جمع کرو. یہ سوری میں یہاں پہ روک رہی ہوں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک میں نے فیس بک پہ کوئی پوسٹ لگائی تھی کسی نے کہ پہلے جب کوئی لڑتا تھا نا, 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا ان کو چھڑاتا تھا. ابھی جب 2 لوگ لڑ رہے ہوتے تو تیسرا ان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے. اور میں نے اعمال 8 باب اور اس کی 4 آیت سے ایک ورس ہے جو میں نے لکھی ہوئی, اس کو میں تلاوت کروں گی. یہاں پہ یہ لکھا, پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. ٹھیک ہے, وہ پراگندہ ہوئے, ان کو مارا گیا, ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, وہ بغیر چھت کے تھے, مگر وہ ایک کام کر رہے ہیں, وہ اور زیادہ بڑھ کے خوشخبری کو پھیلا رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں بولا ہائے میرا گھر تھا, میری ماں کے اس میں وہ نشانیاں تھی, میرا زیور رہ گیا, میرے کپڑے رہ گئے, ان کو کچھ بھی نہیں تھا. وہ پراگندہ ہوئے تو انہوں نے خوشخبری کو مزید پھیلانا شروع کر دیا. شاگردوں کو مار پڑ رہی ہے لیکن وہ کپڑے جھاڑ رہے ہیں اور پھر آگے بڑھ گئے, اور خداوند سے کہہ رہے, خداوند ان کے تانوں کا آپ ہی جواب دیجئے, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ عجیب لوگ نہیں ہیں, عجیب لوگ نہیں ہیں, مگر یہ کیسے لوگ ہیں؟ پالوس رسول کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ تو کم عقل تھا ہی نہیں, وہ تو کتنا پڑھا لکھا آدمی تھا, اس کی تو اسٹڈی کی بات ہی کچھ اور ہے, مگر وہ خداوند کے لیے کیا بن گیا؟ بے وجود. اس کو مار رہے ہیں, اور پہلے کوئی اس کو مار سکتا تھا؟ وہ تو خود مارتا تھا, مسیحوں کو ڈھونڈ کے مارتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں اسٹیفنس جہاں پہ سنسار ہو رہا ہے تو وہاں پر پالوس رسول کھڑے ہوئے ہیں اور کپڑوں کی حفاظت کر رہے ہیں, جو ان کو مار رہے ہیں ان کے کپڑوں کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ یہ اس کو اچھی طرح سے نا مار پٹ جائے. مگر آپ دیکھیں پھر جب اس نے خداوند کے پاس آیا ہے تو خدا نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا, پھر وہ خدا پر بھروسہ کرنے لگ گیا, پھر وہ پٹتا تھا, وہ کپڑے جھاڑتا تھا. کئی دفعہ وہ اپنی کمزوری کا بیان کر رہا ہے کہ مجھے بیند بھی پڑے ہیں, میں بھوک میں بھی رہا, میں ننگ میں بھی رہا, جہاز ٹوٹنے کے خطرے میں, کہاں نہیں بزرگ پالوس کو مشکلیں آئی ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور استعمال ہونے لگے. شکر ہے کہ وہ عقل مند نہیں تھے, انہوں نے تو کیس کر دینے تھے. بس ایک ہی بار مجھ سے غلطی ہوئی, بار بار میں یہ غلطی نہیں کروں گا. ہاں وہ تو کیس کرتے, اور وہ بری طرح سے جو مارنے والے تھے ان پہ چڑھائی کرتے, مگر انہوں نے کہا ہم جس کام کے لیے بلائے گئے نا, اب ہم اس سے رکیں گے نہیں, اب ہم یہاں سے نہیں ہٹ سکتے ہیں, اب ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اب جو کچھ ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو ہونا ہے, کیونکہ مسیح نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا ہے لان تان کیے جاؤ تو اپنے آپ کو مبارک سمجھنا, کیونکہ میری وجہ سے قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. رکھتی نہیں ہے,
پڑوسی دعوت رکھ لیتا تو قومیں کہاں. آپ دیکھیں جہاں پہ ہمارے مسیح بچے ہوتے ہیں اور وہ اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کر دیتے. ہم بھولے نہیں ان کیسوں کو جن کو تیزاب ڈال کے جلایا گیا, پیٹرول ڈال کے جلایا گیا, ان کے لیے غلط باتیں کی گئی, ان کو کتنا کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے, مگر وہ خداوند سے نہیں ہٹے, وہ خداوند سے نہیں پھرے ہیں. تو دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ جب ہم خداوند پہ بھروسہ کرتے ہیں. مجھے ایک اور ورس ہے, یہ دوسرا تواریخ اور 20 باب ہے. یہاں پہ بھی ایک بادشاہ ہے جس کا ذکر ہے, یہوشافت بادشاہ, اور میں نے ایسی جنگ کبھی بھی نہیں دیکھی اور نہ میں دیکھوں گی, کیونکہ جنگیں تو لڑی جاتی ہیں ہتھیاروں کے ساتھ, اپنے برابری کے ساتھ, اور پھر اچھے آپ اپنے پورے انتظامات کے ساتھ. اور 20 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ یہوشافت نے اپنے خدا کے ساتھ دل لگایا ہے, اور خداون کے ساتھ دل لگایا, سارا بوجھ خداون کو دے دیا, اور اس نے یہ نہیں کہا میرے لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بادشاہ ہوں. جب 3 لوگ آپ پر آ پڑیں, 3 فوجیں آ جائیں, تو آپ کیسے شانت بیٹھ سکتے ہو, آپ کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہو. مگر وہ آرام سے بیٹھ گیا, وہ آرام سے بیٹھ گیا. میں نے ناچتے گاتے ہوئے جنگ نہیں دیکھی کہ کسی نے لڑی اور پھر اس کو جیتا بھی ہے. یہ خداوند کر سکتا ہے. جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں, یوسفت نے پورا بھروسہ خداوند پہ رکھا. اس نے کہا خداوند جننے کا تو وقت آ گیا, مگر ہمت طاقت نہیں ہے, مجھ میں ہمت طاقت نہیں ہے, میں بالکل فلیٹ ہوتا ہوں خداوند, اب یہ جنگ آپ لڑیں. تو ہم اگر اپنی عملی زندگی میں اس طرح سے کریں, اور اگر ہم یہ بولیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا خداوند, اب تو یہاں پہ تو 3 آ گئے تھے, تو اگر ایک بھی کوئی آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کچھ کرتے ہیں, کسی سے بات کرتے ہیں, کسی کو بلاتے ہیں, کرائے پہ بلاتے ہیں, لوگ بھاڑے پہ بھی بلاتے ہیں نا, یا اپنے سورس فوراً ہی, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں پالوس رسول بڑا زبردست کرنتھی کی وہ کلیسیا کو بتاتے ہیں کہ تم آپس میں اپنے فیصلے بھی نہیں کر سکتے, اور فیصلے کرنے کے لیے غیر قوموں کو بلاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم آپس میں ہی نہیں کر سکتے, ہم زیادہ ہوشیار بنتے, پھر ہم غیر قوموں کو ڈالتے ہیں. پھر غیر قومی کیا کرتی ہیں, آ کے صلح صفائی کرواتی ہیں, آ کے سب کچھ شانت کرواتی ہیں, وہ آپ کے گھر بھی اپنے نام کروا لیتی ہیں. یہ کلام جو ہے نا آپ کو دھوتا ہے, جب آپ روتے ہوئے کلام پڑھتے ہیں, اس کی کلام کی قدرت جب آپ کے اندر جاتی ہے, تو پھر خدا جلالی کام کرتا ہے. آمین آمین. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. یہاں پر بیچ میں ضرور جب باجی کی بات کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بیچ میں روکوں, مگر پھر میں نے سوچا کہ پروگرام کے آخر میں ضرور بات کروں گی. آخر کے کچھ منٹ میں مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ آپ خدام کو, خادمین کو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں, مگر وہ بات آپ اس طرح سے کر رہی تھی تو اس وقت میں نے روکا نہیں. مگر میں یہاں پر ضرور ان تمام خادموں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گی, التجا کروں گی, اور بڑے ہی ہمبل انداز میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز وہ خادمین, وہ خدام جو شاید ابھی نئے ہیں, یہ شاید جن کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو گیا کہ میں جب تک ہارمونیم پہ ہاتھ نہ رکھوں تو مزہ نہیں آتا, میں جب تک پرپٹ پہ نہ آؤں تو کلام کا مزہ نہیں آتا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو کلام سے ہٹ کر ہیں. کلام ہمیں یہ نہیں بتاتا, جس طرح میں نے پہلے کرنتھیوں میں سے تلاوت کی, وہ ہم جیسے خادمین کے لیے ہیں اور ان نئے خادموں کے لیے ہیں جو خداوند میں خدمت تو کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ شاید دنیاوی طور پر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں. مگر کلام مقدس کے حوالے سے ہمیں بے وقوف بننے کی ضرورت ہے, حقیر بننے کی ضرورت ہے, اور خداوند میں مضبوط رہ کر, خداوند میں پیوست ہو کر خداوند کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ آج کا پروگرام آپ سب انجوائے کریں گے اور روح میں اسے لینے کی کوشش کریں گے, اور خداوند کے ساتھ مسرور رہ کر اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے. پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ. جب تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.